ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے 22ویں پارے کی تلاوت کی ہے اور یہ ہماری 19ویں تراویح ہے۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کا باقی ماندہ حصہ مکمل ہوا، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر ان کو دنیا کی دولت چاہیے تو ان کو دنیا کی دولت دے دیجئے اور دنیا کی دولت لیں اور رخصت ہو جائیں، اور اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور اسلام کے راستے میں آپ کے ساتھ قربانیاں اور ایثار اور مشکلات برداشت کرنی ہیں تو پھر ان کو بتا دو کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ نے اس بات کو کہتے ہیں تخییر، یعنی امہات المومنین کو اختیار دیا گیا۔ تو تمام کی تمام امہات المومنین نے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنا قبول کیا خوشی کے ساتھ، اور کہا کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہر حال میں ساتھ دیا۔ ہماری مائیں ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، اور ان سے بہتر خواتین کون ہوں گی جو اللہ کے نبی کے گھر کے اندر تھیں۔ تو ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، رضی اللہ عنہن اجمعین، ان تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہوا۔ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا جو مشکل تھا لیکن جس کا اجر بہت بڑا تھا، اور فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے گھروں کے اندر وقار کے ساتھ بیٹھو، بات کرو تو بڑے روب کے ساتھ کرو اور بڑے وقار کے ساتھ کرو، اور تبرج جاہلیہ جو ہے، جاہلیت کی رسومات، ان کو بالکل چھوڑ دو۔ آپ کی بیویوں کو حکم ہے تو انہی کے ذریعے سے تمام اہل ایمان خواتین کو حکم ہے، اور قیامت تک حکم ہے۔ پردے کا حکم، جاہلیت اور تبرج کو چھوڑ دینے کا حکم، اور باحیا زندگی اختیار کرنے کا حکم، یہ ساری چیزیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا، مسلم مردوں مسلم عورتوں کا سب کا تذکرہ کیا ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مرد، جہاد کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اور یہ ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر یہی صفات اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کی اور بندیوں کی بیان کی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ بیان کیا جو جاہلیت کے اندر ایک بہت ہی مضبوط رسم کے طور پر چلا آ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، اب وہ اصلی بیٹا بن گیا، اصلی بیٹے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ نہیں، بیٹا تو وہ اسی کا ہوتا ہے جس کے یہاں پیدا ہوا ہے، تمہارا دینی بھائی ہو سکتا ہے، دینی بھائی تم کہہ سکتے ہو، بیٹا باپ سے ہٹا کر کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا، اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اور زید بن محمد کہلاتے تھے۔ جب یہ حکم آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کے ساتھ نسبت دے کر بلایا کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اور یہی سچی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کو زید بن حارثہ کہا جایا کرے، زید بن محمد نہ کہا جایا کرے۔ محبت پہلے والی تھی لیکن نام اب زید بن حارثہ تھا۔ تو یہ بھی تھا کہ متبنہ کی بیوی جو ہے اس سے اگر وہ بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، اور حضور کے گھر سے اور حضور کی ذات سے اس کو ختم کیا۔ حضرت زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی زاد حضرت زید بن حارثہ سے بیاہی ہوئی تھیں لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ حضور نے بڑی کوشش کی کہ نباہ ہو جائے لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا اس بات کا کہ نباہ نہ ہو سکا، اور زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زید نے طلاق دے دی، زوجناکہا لکی لا علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ باقی امہات المؤمنین کا نکاح تو زمین پر ہوا، حضرت زینب کا حضور سے نکاح آسمان پر ہوا، اور اس آیت کے اندر اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، سارا عرب کا معاشرہ جو تھا وہ بھیڑ کے چھتے کی طرح چھڑ گیا کہ دیکھو جی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان سارے کافر جو ہیں، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اس میں اشکال تو ہوا، لیکن ہر مسلمان تو پھر سنبھل گئے جلدی سے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ پرانی رسم جو ہوتی ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ طرز کہن پہ اڑنا
جو ہے یہ بڑا انسانوں کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اور آئین نو سے ڈرنا، تو یہ آئین نو جو تھا یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ تو اللہ کا تھا. اللہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ آپ کے حرم میں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کا خاتمہ کر دیا. یہ اس میں تذکرہ ہے. آپ کی ختم نبوت کا ذکر بھی اس صورت میں فرمایا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کی ختم نبوت کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے. اور آپ نے اپنی حدیث میں بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے دور میں جن لوگوں نے کیا یا بعد میں کیا، وہ سب جھوٹے ہیں اور ان کو ماننے والے بھی سب جھوٹے ہیں، غیر مسلم ہیں. ان کو مسلم ماننا یہ اسلام اور قرآن اور سنت کے مطابق بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی اسمبلی نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو ان کو دوبارہ مسلمان شمار کرو، لیکن ہم نہیں کر سکتے اور دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. امریکہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے، ہم کفر پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لوگوں کے آنے اور وزٹ کرنے کے آداب بیان کیے ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور دیر تک بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنی نرمی کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن آپ کے آرام میں یہ لوگ مخل ہوتے تھے. فرمایا کہ اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. جب اللہ کے نبی کے گھر میں آؤ، تمہیں بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے تو آیا کرو، کھانا کھایا کرو. اور پھر اس کے بعد حضرت زینب کے نکاح کے وقت میں ہی جب حضور نے دعوت پر بلایا صحابہ کو تو بڑی دیر تک وہ بیٹھے رہے، رات گئے تک وہ بیٹھے رہے. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کھانا کھانے کے بعد فوراً اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو. ان ذالک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. اس بات سے، تمہارے بیٹھے رہنے سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچتی تھی، لیکن اپنی طبی شرم و حیا کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ کہتے نہیں تھے. یعنی آپ کے اندر کوئی رعونت نہیں تھی، ورنہ گھر کا مالک کہہ سکتا کہ بھائی اب آپ اپنے گھروں کو جائیے، لیکن حضور نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اہل ایمان تم بھی درود بھیجو. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی کا نام جب بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کے لیے بد دعا ہے جبریل کی اور حضور کی آمین ہے اس کے اوپر. جتنی مرتبہ ذکر آئے اتنی مرتبہ آپ جواب دیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، درود پڑھیں، تو یہ بڑا درجہ ہے. لیکن ایک مرتبہ تو مجلس کے اندر لازمی ہے. ایک مرتبہ جب کوئی شخص حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس پر درود پڑھتا ہے، اس کے لیے رحمت کی نظر ڈالتا ہے اس کے اوپر. تو حضور پر درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. بالخصوص جمعے کے دن حضور پر درود کی کثرت کیا کرو. اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود یہی ہے. ویسے جو بھی درود آپ پڑھتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، لیکن سب سے افضل درود یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، تمام اہل ایمان، اپنی امت کی تمام خواتین کو کہہ دو کہ وہ پردہ کر لیں، وہ اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ لیں. پردے کا حکم قرآن کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور پردہ کرنا یہ بڑا اعزاز ہے، اور پردہ نہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی، میں پیار اور محبت سے ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم جو پردہ سر ڈھانپنا، اور جس کے بارے میں تمام فقہا کے درمیان اتفاق ہے، سر کا تو کبھی بال کوئی جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. چہرہ جو ہے اگر آنکھیں آپ کھلی بھی رکھیں تو چہرے کو بھی ڈھانپنا چاہیے. جو پردہ ہے، پردہ اسلامی پردہ یہی ہے جو حضور نے خود اپنی چادر سے گھونگھٹ نکال کر دکھایا تھا. اور صحابہ کرام بھی جب اس کی تشریح کرتے تھے تو اس طرح عملاً مظاہرہ کرتے تھے. اور جب یہ آیت آ گئی تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا مسلمانوں کے گھروں میں
کہ اور تو نے فوراً اپنی چادریں جو ہیں وہ نہ لی ہوں اور اپنی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ نہ دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ سبا میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ سبا جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا یہ یمن کی رہنے والی قوم تھی، بڑی مہذب متمدن قوم تھی، خوشحال قوم تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ڈیم بنائے تھے پانی جمع کرنے کے لیے، اور اسے پھر آبپاشی کا سسٹم چلایا تھا، اور بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی تھیں۔ بالکل پاکستان کا جب نقشہ ہم دیکھتے ہیں اور قوم سبا کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، تو مماثلت نظر آتی ہے کہ قوم سبا کے لیے بڑی نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، جس راستے پر نکل جاتے دائیں بھی باغات اور بائیں بھی باغات، دائیں بھی ہرے بھرے کھیت بائیں بھی ہرے بھرے کھیت، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، کلوا من رزق ربکم، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، خوبصورت ملک ہے، زرخیز ملک ہے، اور ہر جانب پھل ہیں اور غلے ہیں، اور رب بخشنے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فاعرضوا، انہوں نے ان نعمتوں کو استعمال کر کے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے پاکستان کے اندر، نعمتیں اللہ نے بے شمار دی، ہم نے بغاوت کی، اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آ گئی۔ آج نعمتیں موجود ہیں لیکن ہم مشکل زندگی گزار رہے ہیں، بجلی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بنیادی ضروریات نہیں ملتی۔ غلہ پیدا کرنے والے ملک کے اندر غلہ دن بدن اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ سبسڈی کے نام پر جو کچھ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اس کے باوجود غریب آدمی جو ہے وہ فاقے کرنے پر مجبور ہے۔ بنیادی ضروریات نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی فاعرضوا، اللہ کے حکم سے ہم نے سرتابی کی ہے۔ جب تک اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کیے رکھو گے پاکستانیوں، جان لو کہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کی طرف آؤ گے، اللہ کے احکام کی اتباع کرو گے، یہی وطن ہوگا، یہی شب و روز ہوں گے، یہی در و دیوار ہوں گے، اور ہر جانب نعمتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر جانب بارش ہوگی نعمتوں کی۔ بس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بھی کیا ہے، مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر متکبر بن کر رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جنہیں کمزور سمجھ کر دبا دیا گیا، قیامت کے دن ان کی خوش بختی کو دیکھ کر یہ لوگ رشک کریں گے کہ یہ دنیا کے اندر بے حیثیت لوگ تھے۔ ہاں، دنیا کے اندر اسلام کی خاطر جنہیں بے حیثیت بنا دیا گیا، اور فرعون اور نمرود جنہوں نے دنیا کے خزانوں پر قبضے کر لیے اور دنیا کے اندر رونق دکھاتے رہے اور تمرد اور تکبر کا اظہار کرتے رہے، اس روز پتہ چلے گا ان کو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ فرشتے گرز مار رہے ہوں گے ان کی پشت کے اوپر، اور انہیں کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور یہ واویلا کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ آپ کسی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، کسی ایک علاقے اور زبان کے لیے نہیں بھیجے گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ حضور کا اعزاز ہے، اور اس امت کا بھی اعزاز ہے کہ حضور تمام بشریت کے لیے نبی ہیں، مشرق و مغرب کے لیے نبی ہیں، عرب و عجم کے لیے نبی ہیں، کالے گورے کے لیے نبی ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ قیامت کے دن تک آپ ہی کی نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آپ کی امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی، باوجود اس کے کہ اس امت کے اندر منافقین بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں، لیکن مخلصین بھی موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور وہ مخلصین بھی سارے مل کر بہت بڑی تعداد بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی امت کی بہت کثرت ہوگی۔ آگے سورت فاطر ہے، اور فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، جس نے عدم سے وجود بخشا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی قدرت کی رنگینیاں بیان کرتا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا، حمد اور تعریف اور شکریہ کا مستحق وہی ہے، شکر اسی کے لیے بجا لانا چاہیے۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا، وہ فرشتوں کا خالق، وہ فرشتے جن کو اس نے پر عطا فرمائے ہیں، اور ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ پل بھر میں وہ آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، پل بھر میں زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ کیا قوت ہے ان کے اندر، اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی قوت ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنو ذرا، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو،
سب کے سب تہی دست ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، سارا مال ساری دولت سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس آؤ، اپنا دامن پھیلاؤ اس کے سامنے، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے فقیر بنو، اللہ کے سامنے اس کے در کے فقیر بنو، ہر در پہ جا کر فقیر بننے کی بجائے اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے در کی طرف آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ نشانیاں اگر دیکھنے والے دیکھیں تو دیکھو ایک ہی زمین سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مختلف رنگ ہوتے ہیں، سیب مختلف رنگوں کے، خربوزے اور تربوز مختلف رنگوں کے، انگور مختلف رنگوں کے، ناشپاتی اور دیگر پھل دیکھ لیجئے ایک ہی طرح کا رنگ ہے، ذائقے مختلف ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، آم کتنی شکلوں کے، کتنے رنگوں کے، کتنے ذائقے، کتنے فلیور۔ پھر فرمایا کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے، سیاہ پہاڑ بھی ہیں، سفید پہاڑ بھی ہیں، سرخ پہاڑ بھی ہیں، انسان مختلف شکلوں کے، مختلف رنگوں کے، اور ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت علماء کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم روایات یاد کر لینے سے نہیں ہوتا، عالم خشیت اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تو آگے بڑھ جانے والے ہوں گے، کچھ لوگ بیچ راستے میں رہ جانے والے ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہو جانے والے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے لوگوں میں شامل فرمائے جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر آگے سورہ یاسین ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم مکمل طور پر پڑھیں گے۔ سورہ یاسین کا تھوڑا سا حصہ آج کی تراویح میں ہم نے پڑھا ہے، مکمل کل ہوگی، تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں اور دیگر صورتوں کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔